अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक है मुसलमान और उसके ज़वाल की वजह। आज हम देखते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में मुसलमानों की हुकूमत है, जिसे हम मिलाकर मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं। पूरे मुस्लिम एक कम्युनिटी की एक पावर है, लेकिन ये पावर इनकी कंट्री के अंदर ही है। जब हम देख रहे हैं कि एक कंट्री जो कि सब्जुगेट होता है या किसी और के ज़ेर तसल्लुत आता है और उस पर बेतहाशा जुल्म सितम किया जाता है, जैसे कि फ़लस्तीन की एग्ज़ाम्पल ले लूँ या कश्मीर की एग्ज़ाम्पल ले लूँ, और इस तरह से बहुत सारी हमने कंट्रीज़ देखी हैं, तो ये मुस्लिम वर्ल्ड उस वक्त खामोश रहती है। इनके पास बोलने के लिए सिवाय कुछ अल्फाज होते हैं जो अपने ही मुल्क में अपने लोगों के आगे करते हैं, और ये एक डिप्लोमेटिक गेम होता है। यूनाइटेड नेशंस में जाके भी अगर बोलते हैं तो इनकी कोई पावर नहीं है, कोई डोमिनेंसी नहीं है। जो रोब और दबदबा आज से 1000 साल पहले था इनका, जो गोल्डन पीरियड मुसलमानों का 1000 साल पहले था, वो आज नहीं है। क्या वजह है? हमने ये भी देखा कि स्पेन के ऊपर, जो कि फ़्रांस के बिल्कुल बराबर में एक कंट्री है यूरोप के अंदर, उस पर 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की है। इसके अलावा हमने 1100 साल तक हुकूमत देखी हिंदुस्तान के ऊपर, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन सब जगहों से मुसलमानों की डोमिनेंसी ख़त्म हो गई। ऑटोमन एम्पायर 13th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और 19th सेंचुरी में इसका एंड हो गया। क्या वजह थी? और इस तरह से बहुत सारी जगहों पे हमने देखा। बगदाद के ऊपर चंगेज़ खान ने चढ़ाई कर दी। क्या मुसलमान इतने कमज़ोर हो गए थे या क्या वजह थी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुसलमानों की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरह है, जिनसे अल्लाह ताला ने वादा लिया था कि आप जन्नत में जाएंगे और जहाँ चाहें आपकी मर्ज़ी है घूमें फिरें, ऐश करें, मज़े करें, लेकिन जो जगह आपको बताई गई है स्पेसिफ़िक जगह, उस जगह पे मत जाइएगा, या उस जगह को में जो भी चीज़ें हैं इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी टेम्प्टेड हो गए, शैतान की बातों में आ गए। इसी तरीके से मुसलमानों को भी अल्लाह ताला ने दुनिया में जब भेजा तो उनको ये कहा कि चाहे तुम्हारे से जो अलग गैर कौम है, नॉन मुस्लिम्स हैं, वो दुनिया में कुछ भी करें, जितनी भी अय्याशियाँ करें, मज़े उड़ाएं औरतों के साथ, या फिर पैसों के पीछे भागें, या फिर पावर के पीछे भागें, इन सब चीज़ों के पीछे तुमने नहीं भागना है। यानी कि तुमने इन चीज़ों के पीछे टेम्प्टेड नहीं होना है। जब हमारे सामने खाना रखा होता है और हमें भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है तो हमारी टेम्पटेशन बढ़ जाती है और हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मिसाल ये है कि रोज़े की हालत, कि रोज़े में मुसलमान अपने आप को रोक के रखता है, तो इसी तरीके से बाकी चीज़ों में भी इसको रोकना होता है। रोज़ा तो सिर्फ एक महीने की मिसाल है, या वो कुछ घड़ी की मिसाल है, कुछ घंटों की बात है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की सारी ज़िंदगी का सवाल था। लेकिन मुसलमानों ने ऐसा नहीं किया। वो पावर के पीछे भी भागा, वो औरत के पीछे भी भागा, वो दौलत के पीछे भी भागा, वो इन तीनों चीज़ों के पीछे भागा जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको मना किया था। अंग्रेज़ हो, हिंदू हो, कोई भी कौम हो, वो चाहे कुछ भी करें, उनको आज़ादी है। जब वो मुसलमान बन जाएंगे, रिवर्ट बैक टू इस्लाम हो जाएंगे, तो उनके ऊपर भी वही चीज़ें लागू होंगी जो एक मुसलमान पर होती है। लेकिन मुसलमान ने क्या अपनी सीरत से, अपने अखलाक से, क्या ये किसी को शो किया या अपने आप को आज काबिल छोड़ा कि किसी और को हम कहें जाकर तबलीग करें, प्रीच करें कि तुम मुसलमान हो जाओ? नहीं। बहुत कम फिंगर टिप्स पे मुसलमान हैं जो कि अच्छे हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्कासी करते हैं, उनको रिफ़्लेक्ट करते हैं। उन्हीं जैसा उनका अदल व इंसाफ़ है, उन्हीं जैसा उनका दरगुज़र करना है, बदला ना लेना है, खून के बदले खून पर माफ़ कर देना है, दौलत के पीछे नहीं भागना है, भूख को और प्यास में अपने आप को कंट्रोल करना है। इन तमाम चीज़ों को आज के मुसलमान फ़ॉलो नहीं कर रहे। नमाज़ तो दूर की बात है कि नमाज़ जिसके बारे में बार बार कहा वो नहीं पढ़ते, रोज़ा रखते नहीं हैं। तो अब आज मुसलमान कैसे अपने आप को ये शो करे कि मैं वही मुसलमान हूँ जो आज से 1400 साल पहले था? इसीलिए हर दौर में जो ज़माना है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो चुकी है, रैपिडली एडवांसमेंट हो रही है। हर दौर में चाहे जितना भी ज़माना फास्ट हो जाए, एडवांस हो जाए, मुसलमानों को बार बार ये तलकीन की गई है, एडवाइस की गई कि आपने उसी टॉर्च बेरर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी तालीमात के थ्रू रोशन किया था। तो इसीलिए किसी शायर ने बहुत खूबसूरती से लिखा है कि आज का मुसलमान जो है वो बहुत टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है, गम में है कि मुझे सारी चीज़ें दुनिया की हासिल हो जाए। तो उसने ये कहा है कि मुसलमान, ओ गम के मारे मुसलमान, पलट जा अपनी मंजिल पर पलट जा। ज़माना है कि 1000 बरस आगे को बढ़ रहा है, ज़माना है कि 1000 बरस आगे को बढ़ रहा है, तू 1400 बरस पीछे को पलट जा। क्योंकि 1400 बरस पीछे क्या था? क्या वहाँ पे ख़जाने थे?
جس کی وجہ سے جابر بن حیان نکلے، ابو علی سینا نکلے، جس کی وجہ سے ابن الہیثم الخوارزمی نکلے، الفارابی نکلے، رشد نکلے، الکندی نکلے، اور پوری دنیا کو اپنی تعلیمات کے تھرو روشن کر دیا۔ لیکن آنے والے جو مسلمان تھے، جو نسلیں تھیں، وہ کیا جانتے کہ ایک تناور درخت، اس سے جو فروٹفل ہونے کا ٹائم آیا تھا اس درخت کا، تو انہوں نے اس فروٹ کی جگہ پر درخت کو ہی پورا کاٹ ڈالا، اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا، عیاشیوں میں لگ گئے، عورتوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے، اور یہی ہوا کہ نان مسلم ورلڈ نے مسلمانوں کو، ان کے حکمرانوں کو ان سب چیزوں کے گفٹس بھیجے، کبھی عورت بھیجی، کبھی دولت کے انبار لگا دیے، کبھی زمینیں دے دی تاکہ تم حکومت کرو بیٹھ کر اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو، یعنی کہ غدار پیدا ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوستان کو روکنے کے لیے جو آخری چٹان تھا وہ ٹیپو سلطان تھا، جو کہ اگر ٹکر دے سکتا تھا صحیح معنوں میں تو وہ حیدر علی کا بیٹا ٹیپو سلطان تھا، جس کے پاس ماڈرن ویپنز تھے، اور اس نے پورے طریقے سے ٹکر دے دی تھی انگریزوں کو، اور وہ روک سکتا تھا۔ لیکن اس کے گھر میں ہی ایک غدار پیدا ہو گیا، جس نے گورنرشپ کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، محلات میں رہنے کے لیے، اس نے اپنے ہی آقا سے غداری کر لی۔ تو یہ بتانا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مسلمانوں نے صرف کچھ پیسوں کے لیے، کچھ چیزوں کے لیے اپنے ہی بھائیوں کے راستے روکے۔ صلاح الدین ایوبی جو اگر نکلے تھے، مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر وہ نکلے تھے 1 سال پہلے، فار ایگزامپل 2023 میں نکلے ہیں وہ فلسطین کو فتح کرنے کے لیے، تو ان کا وہ جو ٹائم پیریڈ تھا وہ فتح کرنے کا 10 سال میں کنورٹ ہو گیا یا 15 سال میں کنورٹ ہو گیا۔ میں آپ کو یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اپنے ہی بیچ میں سارے بھائی آ گئے، دوست آ گئے، جاننے والے آ گئے، وہ سارے وہ لوگ آ گئے جن کو عیاشیاں چاہیے تھیں، جن کو یہودیوں نے، کرسچنس نے اپنی عورتیں گفٹ کری، دولت کے انبار لگا دیے، پیسوں کے علاوہ جگہوں کی، علاقوں کے، ٹیریٹریز کے، ریجنز کے وعدے کیے کہ تمہیں یہ علاقہ تمہارا ہے، تم اس کے پرنس ہو، تم اس کے بادشاہ ہو، اور تم نے صرف میرا ساتھ دینا ہے، تم نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ لیکن وہ ایسا چٹان تھا جو سارے چھوٹے چھوٹے ان چٹانوں کو ٹکراتا ہوا، بڑے، جو سب سے بڑا چٹان تھا کرسچنس کا، جس کو ہم کروسیڈ وارز کہتے ہیں، اس دور کے جو وارز تھے ان کو کروسیڈ وارز کہتے ہیں، صلیبی جنگیں، ان بڑے کرسچن ورلڈ سے جا کے ٹکرایا، اور ان کو بھی پاش کرتا ہوا فائنلی اینڈ الٹیمیٹلی فلسطین کو آزاد کروایا۔ تو وہ ایک مرد آہن تھا، ایک ایسا مرد تھا جو کہ حضرت خالد بن ولید کی طرح تھا، جنہوں نے 125 جنگیں لڑی، لیکن ان میں سے ایک بھی شکست نہیں ہوئی۔ تو آج ہمیں خالد بن ولید کیوں نہیں ملتا؟ آج ہمیں طارق بن زیاد کیوں نہیں ملتا، جس نے اسپین پر جب انویژن کیا، اس کو فتح کرنے سے پہلے اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ میرے پاس واپسی جانے کا کوئی راستہ نہ ہو، میں یہ سوچ سے آگے نہ بڑھوں کہ اگر میں ہارا تو پیچھے پسپائی کروں گا اور بھاگنے کی کوشش کروں گا اور اپنی ہی کشتیوں میں بیٹھ کے نکل جاؤں گا، جان بچاؤں گا۔ لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ہی، اس کو فتح کرنے سے پہلے ہی اپنی کشتیاں جلا دیں تاکہ کسی کے مائنڈ میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو۔ اور جب انہوں نے اسپین کے اندر قدم رکھا تو آنے والے مسلمانوں نے وہاں پہ تاریخ رقم کر دی، جو پورا یورپ آج بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے بڑے اسکائی اسکریپرز بنا چکا ہے، بڑی ٹیکنالوجی کی بات کرتا ہے، انڈسٹریلائزیشن کی بات کرتا ہے، ماڈرنائزیشن کی بات کرتا ہے، لبرلزم کی بات کرتا ہے، لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ مسلمانوں نے اپنے کلچر، اپنی سویلائزیشن سے رکھی تھی۔ اس وقت یورپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، آج سے 1000 سال پہلے یورپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کسٹمز کیا ہوتے ہیں، سویلائزیشن کیا ہوتی ہے۔ یہ تہذیب و تمدن سکھانے والے ان کو مسلمان ہی تھے، جو اسپین سے سٹارٹ کیا تھا۔ تو یہ ایک تاریخ تھی۔ یہ ہندوستان کی بات کروں، کیوں یہاں سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹ گیا اور آج ہندوؤں کی پاور ہے، آج ان کی ڈومیننسی ہے ہندوستان کے اوپر، وجہ صرف اور صرف مسلمانوں کی عیاشیاں تھیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ گٹکا، یہ پان، یہ ساڑی، یہ سب چیزیں کہاں سے ہیں۔ مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ان کے فرقوں میں، ان کے کاسٹ میں، اور پھر ایک ملک بنایا گیا۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک پاکستان کے اندر بھی یہی سب چیزیں ہیں۔ ڈے 1 سے کاسٹ سسٹم ہے یہاں پہ، ڈے 1 سے سیکٹرز ہیں، تاکہ یہ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے اور جو ان کے حکومت کرنے والے ہیں وہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت سیکھنی چاہیے کہ مسلمان کون ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ حضرت حسین کون ہے، نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ تو کہ پھر کیوں شیعہ اور سنی آج لڑ رہے ہیں؟
کیونکہ یہ ایک پیچھے گیم ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کا، جو انگریز لایا تھا ہندوستان کے اوپر، آج بھی وہی گیم چل رہا ہے۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مشعل راہ بنانی ہوگی، کیونکہ وہی ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، بیکن ہاؤس ہے۔ اگر ہم ان کے راستوں کو فالو کریں گے تو ہم صراط مستقیم پہ پہنچ جائیں گے، ہم سیدھے راستے پہ پہنچ جائیں گے۔ ہمیں آج ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھنا ہوگا، ہمیں ایک دوسرے کو درگزر کرنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، جو آج زیرو ٹالرنس ہمیں نظر آ رہا ہے۔ ہم جلدی بازی میں ہیں بہت زیادہ، ہم پیسوں کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں پیسے کمانے ہیں، اپنی فیملی سسٹم چلانی ہے۔ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے، نہ فیملی سسٹم رہی ہے، نہ ہم پیسے کما سکے، نہ ہمارے دل میں سکون ہے، نہ ہماری راتوں میں سکون ہے۔ تو مسلمانوں، اپنی منزل پر پلٹ جاؤ، کیونکہ تمہاری کامیابی، تمہاری سکسیس، وہ 1400 سال پہلے جو تعلیمات تھیں، جو ایجوکیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، دا بیسٹ ٹیچر آف دا ورلڈ نے دی تھی، وہی تعلیمات پر تمہیں واپس چلنا ہو۔ اگر آج تم ٹک ٹاکس اور اسنیپ چیٹس اور انسٹاگرامز، یوٹیوبز اور ان سب چیزوں میں لگے رہے تو تم پر ایک فتنہ آنے والا ہے جو تمہیں فتنہ نہیں لگے گا، اور تم آرام سے اس کے اندر کنورٹ ہو جاؤ گے۔ سو یہ بات سمجھنی ہوگی آپ کو۔ فلسطین کی بات تو ایک طرف رہی کہ میں پرسنلی طور پر اس کے دکھ میں بالکل برابر کا شریک ہوں کہ ہزاروں جانیں ملبے ترے سڑ رہی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا۔ لیکن میرے لیے جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا جو رعب و دبدبہ ہے وہ اتنا ختم ہو چکا ہے، ڈومیننسی جو ہے اتنی ختم ہو چکی ہے کہ ان کے سامنے ہی کوئی بھی آرام سے ان کی ہی مقدس کتاب، مسلمانوں کی مقدس کتاب ہولی بک قرآن شریف کو نعوذ باللہ جلا دیتا ہے، جلانے کی جرت کرتا ہے۔ اور مسلمانوں میں ہی کسی حکمران میں یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو اپنی زبان سے روک سکے، سختی سے روک سکے، کہ دوبارہ کسی اور کی ہمت نہ ہو۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا، نہ سنا کہ کسی مسلمان حکمران نے یہ بات کی ہو۔ عام لوگوں میں سے کسی نے تو ہمت کر لی، لیکن اصل کام ہے یہ کسی خلیفہ وقت کا، کسی حکمران کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمس کیریکیچرز، کارٹون سازی کی جاتی ہے، ان کی گستاخانہ کارٹون سازی کی جاتی ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ تو میں اس کو مسلمانوں کا زوال ہی کہوں گا کہ جب اسلام کو اسلاموفوبیا کے نام سے چانٹ کیا جا رہا ہو، اس سلوگن کو پوری دنیا میں نعرہ بنا کے ہر جگہ پہنچایا جا رہا ہو۔ انگریزوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آج مووی سٹارز، سنگرز، سیلیبریٹیز ان کے لیے خدا کے معنی رکھتے ہیں، ان کے لیے گاڈ اور گاڈیسز ہیں۔ تو کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں تک اسلام پہنچا نہیں، لیکن جب اسلام کو پہنچایا تو اسلاموفوبیا کے نام سے پہنچایا گیا۔ پوری دنیا میں اسلام ایز اے ریلیجن آف ٹیررزم یا ٹیررسٹ کے نام سے اس کو نوٹوریس کر دیا گیا، اور کوئی بھی اس کے اوپر بولنے والا نہیں، کیونکہ مسلمانوں کو اسمارٹ فونز کے اندر اس کے دلدل میں غرق کر دیا گیا، بزی کر دیا گیا۔ ان کے پاس اب ٹائم نہیں ہے کہ وہ اسلام کے حق میں بات کر سکیں، اسلام کے لیے آواز بلند کر سکیں۔ اسلام کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسلام ایک کشتی ہے، ایک سفینہ ہے جس کے اندر مسلمان قوم سوار ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو بے شک وہ اس سفینہ سے آزاد ہو جائے، اس کو چھوڑ دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس سفینہ سے اتر گئے، اس کشتی سے اتر گئے تو غرق ہو جائیں گے۔ تو بار بار مسلمانوں کو تاکید کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن پڑھتے نہیں ہیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی بڑی حکمت کی بات کی گئی ہے، دنیا کی بادشاہت کی بات کی گئی ہے۔ قرآن شریف کو اگر کوئی کھول کر اس کو سمجھ کر اس کی ٹرانسلیشن کو پڑھ لے تو وہ دنیا کی بادشاہت حاصل کر لے گا۔ لیکن ہم کہیں اور ہی بزی ہیں، ہماری مصروفیات کہیں اور ہیں۔ ہم نے اپنی موت سے ڈرنا شروع کر دیا ہے، اپنے پیسوں کے پیچھے، اپنے رزق کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ ان سب چیزوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی کر دیا تھا۔ لیکن آج اللہ سے ایمان ختم ہو چکا ہے، وہ اخلاص ختم ہو چکا ہے کہ یہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ ہم ہر چیز کو سائنٹیفک تو مان لیتے ہیں کہ یہ زلزلہ آیا تو یہ سائنٹیفک ہے، لیکن اسلام کے رول سے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں، یہ ایک سائنٹیفک فینومینا ہے۔ میریکلز پہ ہمیں یقین نہیں رہا، تو جب انگریز کوئی میریکل کرے گا تو ہم اس پہ یقین کر لیں گے۔ اسی کو ہم فتنہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے ضرور بچائے۔ آمین۔